جی السلام علیکم. آج کی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج کی ہماری جو پوڈ کاسٹ ہے ان کے مہمانی خصوصی جو سے ہیں نصیر احمد صاحب ہیں، جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور ٹیکس کی جو سی ہے پریکٹس کر رہے ہیں. آج ہماری گفتگو ظاہری بات اگر ٹیکس پہ ہم بات کر رہے ہیں تو ٹیکس کی ہوگی. تو آئیں شروعات کرتے ہیں ہم سر سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں آپ کیا؟ الحمدللہ. اچھا سر، سب سے پہلے تو آپ اپنا بتائیں کہ آپ ہائی کورٹ میں اس ٹائم ٹیکس کی پریکٹس کر رہے ہیں. جی آپ کو اس کا شوق کہاں سے آیا؟ جی جب سے ہم نے اس فیلڈ میں آئے ہیں، جب سے مینس کے ڈے ون سے جب سے ایڈمیشن لیا، تو شروع سے ہی یہی شوق تھا کہ ہم نے جو ہے نا میں نے ٹیکس کی ہی پریکٹس کرنی ہے. جی دوسرا بھی سول کرمنل میں بھی پریکٹس کی ہے، وہ بھی الحمدللہ کر لیتے ہیں ہم. جی. لیکن جو مین ہمارا فوکس جو پریکٹس کا جو ہے نا کنٹینیو جس کو کیا وہ اس کو ٹیکس کی پریکٹس. سر کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو یہ ٹیکس کے ریلیٹڈ ورکنگ کرتے ہوئے، پریکٹس کرتے ہوئے؟ یہ جی تقریباً مجھے 3 سال ہو گئے ہیں جی. 3 سال. اچھا سر، ذرا تھوڑا سا نا مجھے اس کے بارے میں، ٹیکس کے بارے میں بتائیں کہ فائلر اور نان فائلر میں کیا فرق ہے؟ جی فائلر اور نان فائلر میں جو فرق ہے، فائلر کسی بھی ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کا نام ایف بی آر کی جاری کردہ اے ٹی ایل کی لسٹ میں آیا ہو. ٹھیک ہے. اور نان فائلر ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کا نام اس لسٹ جو کہ ایف بی آر جاری کرتا ہے اے ٹی ایل کی، ایکٹیو ٹیکس پیئر کی، اس میں نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ اپنے گوشوارے جمع کرواتا ہے. جو فائلر ہوتا ہے جی. وہ اپنے گوشوارے بھی جمع کرواتا ہے، اور اس کو کاروباری سرگرمیوں میں، لین دین میں، معاملات میں، اور حکومت کی جو بھی اسکیمیں پالیسیاں ہوتی ہیں اس میں ترجیح بھی دی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو نان فائلر. سر بیسیکلی پاکستان کی عوام فائلر ہونے سے بہت زیادہ ڈرتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ فائلر ہونا پتہ نہیں کوئی گناہ، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس سے ہمیں ٹیکس بہت زیادہ آئے گا یا کوئی مسئلے آئیں گے. تو عوام ڈرتی، فائلر ہوتی نہیں ہے. تو اس چیز کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ جی اس میں یہ ہے کہ آپ کہہ لیں کہ لیک آف نالج ہے، اویئرنیس کی کمی ہے. ہمیشہ جو ہے فائلر ہونے پہ کچھ نہیں ہوتا ہے. جب بھی آپ کوئی اپنی انفارمیشن غلط دیں گے ایف بی آر کو کہ میں انفارمیشن جو دے رہا ہوں اس کے برعکس کام کر رہا ہوں، تو پھر جو ہے نا جی ایف بی آر ان کو نوٹس جب دیکھتی ہے، آڈٹ کرتی ہے ان کے ریٹرن کو، تو نوٹس بھیجتی ہے کہ ہمیں تو آپ نے بتایا کہ میں ایک سیلری پرسن ہوں فار ایگزامپل، جب کہ آپ بزنس رن کر رہے ہیں. لہٰذا آپ نے شروعات تو آپ کے ہینڈ سے ہوتی ہے ہینڈ نا، سے آپ کی ہوتی ہے. سائڈ سے ہوتی ہے. تو اس لیے پھر وہ ایف بی آر کے نوٹسز وغیرہ، انویسٹیگیشنیں وغیرہ جو ہے نا ان کو تھوڑا سا فیس کرنا پڑتا ہے. تو یہ فائلر بننے میں کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں؟ مطلب کہ ایک عام شہری ہے جو، جی وہ کس طرح فائلر ہو سکتا ہے؟ اس میں جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے آپ کا سی این آئی سی نمبر، ٹھیک ہے. آئی ڈی کارڈ نمبر جسے ہم بولتے ہیں. جی. اس کے بعد اس آئی ڈی کارڈ پہ آپ کا موبائل جو کہ رجسٹرڈ ہو، موبائل نمبر، ٹھیک ہے. ای میل ایڈریس، بزنس کا نام، بزنس کا ایڈریس، ہوں. اور اس کے بعد جو بھی ایسٹ وغیرہ آپ کے نام پہ ہوں گے، کوئی جائیداد، اس میں کوئی گھر ہو سکتا ہے، کمرشل پراپرٹی ہو سکتی ہے، ایگریکلچر لینڈ ہو جائے. جی. تو یہ ساری ڈیٹیل، اگر آپ سیلری پرسن ہیں سیلری بتا دیں گے، ٹھیک ہے. کسی بزنس سے آپ انکم جنریٹ کر رہے ہیں رہے تو ہیں. وہ بتا دیں گے، سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ ساری انفارمیشن جو بھی معلومات ہوتی ہے اس کو اکٹھا کر کے ایف بی آر کے فارم پہ پٹ کر کے اس کو جو ہے نا جی ایف بی آر کی پورٹل پہ سبمٹ کر دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ یہ لائف ٹائم کے لیے ہوتا ہے، اسے سیو کر دیا جاتا ہے. سیف ہوتا ہے ایف بی آر کی پورٹل پہ. جو بھی آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوں. ہوتا ہے نا جی آئی ایس کا یوزر آئی ڈی، وہ آپ کے وکیل صاحب کے پاس ہوتا ہے سارا ریکارڈ. اگر آپ کو ان فیوچر اس کی ضرورت بھی پڑے آپ کی ریٹرن کی، ویزے کے لیے اگر جی. ویزا کنسلٹنٹ کو دینی پڑے، تو آپ اپنے وکیل صاحب سے رابطہ کر کے وہ لے بھی سکتے ہیں کسی بھی ٹائم. اچھا، اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ آ جائے کہ آپ اپنے وکیل سے اس ٹائم رابطہ نہیں کر سکتے ہیں، بٹ آپ کو اپنا نمبر یا پورٹل نمبر وغیرہ چاہیے ہے، جی تو آپ کیا کوئی آن لائن کوئی طریقہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے؟ جی اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ کا وہ یوزر آئی ڈی پاسورڈ وغیرہ ہے تو آپ خود بھی، اگر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کر کے اس کو نکالنا ہے، جی. تو اگر آپ نے سیکھا ہوگا اپنے وکیل صاحب سے یا کسی طریقہ سے جو بھی ایک ہوتا ہے طریقہ جی. کار سے، تو وہ آپ خود بھی کسی بھی ٹائم جو ہے نا جی آن لائن لے سکتے ہیں.
اچھا سر، اس کے علاوہ مجھے آپ تھوڑا سا اس کے چیز کا بتائیں کہ ایک بندہ ہے وہ اپنے جب اثاثے شو کرواتا ہے جی اس میں کوئی چیز مس پلیس ہو جاتی ہے، جی مطلب ایک انسان ہے اس نے اپنی زمین شو کروائی ہے، اس کی 36 ایکڑ زمین ہے، جی اس نے غلطی سے جون سا نا 35 کروا دی ہے، جی اس کا 1 ایکڑ رہ گیا، جی اس کے بارے میں کریکشن اگر کروانی ہو تو وہ کریکشن کس طرح ہوتی ہے یا اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی بائی مسٹیک آپ سے کوئی چیز چھوٹ گئی یا رہ گئی ہے تو مس ہو گئی ہے، اس کے لیے جو ہے نا جو آپ کا گوشوارہ انکم ٹیکس کی ریٹرن جو فائل کی ہوتی ہے اس کو ریوائز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اکارڈنگ ٹو لا ود ان 60 days جو ہے نا اس کو آپ ریوائز کر سکتے ہیں وداؤٹ پرمیشن آف کمشنر. جی. تو جو بھی آپ کی چیزیں مس ہو گئیں رہ گئیں، فار ایگزامپل آپ کی انکم تھی 6 لاکھ، آپ نے ڈالی ہوئی تھی 5 لاکھ، 5 لاکھ یا آپ کی 10 لاکھ تھی آپ نے 8 لاکھ ڈالی، یا جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا کوئی پراپرٹی مس ہو گئی مس ہوگی تو اس میں آپ اس کو جو ہے نا جی ایڈ کر سکتے ہیں. ایڈ کر سکتے ہیں ڈیوائس. تو جب ریٹرن فائل کی جاتی ہے یعنی کہ اینولی ریٹرن ہم نے جمع کروانی ہوتی ہے جس پہ ہمیں ٹیکس بھی آتا ہے، اس کے اندر کیا چیزیں ضروری ہیں اور ٹیکس جو ان سے کن لوگوں پر لگتا ہے، کتنی آمدنی پر لگتا ہے؟ اس میں جو سلیب ریٹ کے مطابق 6 لاکھ سے اگر تو آپ کی اینول انکم کم ہے تو آپ پہ 0 ٹیکس ہے. ٹھیک ہے. اس سے ابو ہے تو پھر وہ اکارڈنگ ٹو یور انکم وہ سلیب ریٹ آپ پہ اپلائی ہو جاتے ہیں. اور جو بھی بزنس کر رہا ہے شخص اس پاکستان میں جی. بزنس رن کر رہا ہے تو اس کے لیے اس میں فائلر ہونا، ایف بی آر میں آنا، رجسٹر ہونا ضروری ہوتا ہے. فائلر اگر کوئی شخص ہے اس کی جو ان سی اینولی جو انکم ہے وہ 10 ملین ہے، جی اس پہ کتنے پرسنٹ ٹیکس لگتا ہے؟ یہ سلیب ریٹ جو ہے نا جی 6 لاکھ سے تک تو 0 ہے، اس سے 12 لاکھ تک 15%، پھر 12 سے 16، 16 سے آگے چلتے چلتے نا جی یہ چیزیں وہ ٹھیک ہے. ڈفرینٹ. ایک انسان غلطی کرتا ہے بہت زیادہ جب وہ فائلر ہوتا ہے، وہ بزنس رن کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو سیلری پرسنٹ شو کروا دیتا ہے، جی اس کے کیا ایشوز آتے ہیں؟ وہ دیکھیں نا جی جو اس نے اپنی معلومات انفارمیشن ہی غلط دی ہے تو اگر ایف بی آر کے ریکارڈ میں ایف بی آر اس کو دیکھ لے آڈٹ کرتے ہوئے ان کو پتہ چل جائے جی. تو وہ پھر نا جی اس کو نوٹسز کا انکوائری، جیسے کہ فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ سیلری پرسن ہے لیکن بزنس کر رہا ہوگا تو وہ پھر یہ چیزیں ان کو تھوڑا سا دشواریاں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ یعنی کہ جو سکتا ہے. چیزیں ہیں وہ ایکوریٹ شو کروانی پڑتی ہیں. جی ڈیفینیٹلی اگر آپ اپنے اثاثہ جات نہیں شیئر کروائیں گے، ڈکلیئر نہیں کرتے ہیں لیکن آپ کے پاس ہوتے ہیں، پھر آپ جب ان کو یا پھر بائی کر لیتے ہیں یا سیل کرتے ہیں تو جی. جو نہیں ڈکلیئر کیے ہوتے تو جب ایف بی آر کو پتہ چلتا ہے تو وہ آپ کو نوٹس آ جاتا ہے 111 کا انڈکلیئر ایسٹ کرنا. جی اچھا سر، یہ جو 114(4) ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، یہ کس چیز پہ آپ کو آتا ہے؟ جی یہ 114(4) کا نوٹس ان لوگوں کو آتا ہے، ایسے اشخاص کو کہ جو ود ان دی ٹائم اپنی ریٹرن فائل نہیں کرتے. مثال کے طور پر 1 جولائی سے 30 سپتمبر تک آپ نے اپنی اینول انکم ٹیکس ریٹرن جو ہوتی ہے وہ فائل کرنی ہوتی ہے، سبمٹ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور فردر اگر ایکسٹینشن مل جائے ایف بی آر کی طرف سے تو اس کے باوجود بھی اگر آپ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے تو ایف بی آر کا سسٹم آپ کو 114(4) کا نوٹس جاری کر دیتا ہے کہ آپ نے اس سال کی جو ہے اپنی ریٹرن فائل نہیں کی، لہذا آپ اپنی ریٹرن فائل کریں. تو اس کے باوجود اگر آپ اس کو فائل نہیں کرتے تو آپ کو پینلٹی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اکارڈنگ ٹو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 182(1) کے تحت 2 کے تحت جو ہے نا جی یہ پینلٹی آپ پہ لگ سکتی ہے. اور وہ پینلٹی دینے وہ لازمی ہوتی ہے. جی اگر وہ ظاہری بات ہے دینی پڑ جاتی ہے، اگر آپ ایکسپلین کر جاتے ہیں کہ کس وجہ سے آپ نہیں کر پائے جی. تو وہ پھر ویو آف بھی ہو جاتی ہے، ادروائز جو ہے نا جی یہ آپ پہ پینلٹی لگتی ہے. پینلٹی لگتی ہے. اچھا سر، یہ جو ٹیکس ہے یہ بیسیکلی ایف بی آر کے ریلیٹڈ ہے، تو ایف بی آر جون سے ہے اس کے اندر رجسٹر کرنا بھی کیا کوئی الگ چیز ہے؟ نہیں، آپ فائلر ہوتے ہیں تو بیسیکلی آپ ایف بی آر میں ہی رجسٹرڈ ہوتے ہیں نا جی. جی. اپنا جو معلومات آپ دیتے ہیں اپنی جو بھی آپ کے پاس ایسٹ ہوں گے یا کوئی بزنس کر رہے ہیں تو وہ ایف بی آر میں آپ سارا ڈیٹا.
سر جب سیل پرچیز کرتے ہیں جیسے گاڑی ہوگی یا زمین جائیداد ہوگی، جی اس پہ جو 236K اور 36C ہے، جی اس میں کیا چیز ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ جی یہ دو ڈیفرنٹ ٹیکس ہیں جی، 236K اور 236C۔ جو 236K ہے یہ بائر پر لگتا ہے، کوئی بھی شخص جو ایموویبل پراپرٹی خریدتا ہے تو اس پہ جو ہے نا جی 236K اپلائی ہوتا ہے۔ اگر اس کے ریٹ کی بات کریں تو یہ اگر فائلر ہے وہ خریدنے والا شخص تو اس پہ 1.5% اکارڈنگ ٹو بجٹ جو ابھی پیش کیا گیا کرنٹ 2025 2025-26 کا جو ہے نا جی، ٹھیک ہے، تو اگر لیٹ فائلر ہے تو 4.5% لگتا ہے، اور نان فائلر ہے تو پھر اس پہ جو ہے 10.5% لگتا ہے۔ 10.5%۔ اور اسی طرح 236C کی بات کریں تو جو شخص سیلر جس کو ہم بولتے ہیں پراپرٹی سیل کرنے والا، یہ اس پہ لگتا ہے۔ تو اگر وہ فائلر ہے تو اس پہ اس کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ بھی اسی کے مطابق بجٹ 2025-26 کے مطابق یعنی جو 4.5%۔ پرچیزر اور سیلر ہے لگے گا دونوں پر ہی، اور بٹ دونوں کا ڈیفرنٹ ہوگا۔ جی یہ ڈیفرنٹ سلیب ریٹ ہیں جی، ٹھیک ہے ان پہ لگتا سر، جون سا بجٹ ہے، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے دو اکاؤنٹ بنوا لیتے ہیں، مطلب ایک بینک کے دو اکاؤنٹ ہو گئے ہیں، وہ بزنس رن کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا سیلری پرسنٹ شو کروایا ہوا ہے، ان کی آمدنی اگر 6 لاکھ سے ابو ہے، وہ تقریباً 6 لاکھ تک کی اماؤنٹ اس میں رکھتے ہیں، باقی 6 لاکھ تک کی دوسرے اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، بٹ اکاؤنٹ ایک ہی بندے کے نام پہ ہیں دونوں، جی تو کیا اس کو بھی جون سے ٹیکس دینا پڑتا ہے؟ جی نہیں دیکھیں، اگر آپ کی بیسیکلی بات ہوتی ہے انکم پہ، اگر تو آپ کی انکم ٹیکسیبل ہے تو ڈیفینیٹلی آپ پہ جو ہے نا جی ٹیکس آپ سے چارج کیا جائے گا، لیا جائے گا۔ اگر آپ کی انکم نہیں ہے ٹیکسیبل تو آپ پہ جو ہے نا جی نہیں لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے سر، یہ جو لوگ ہیں جو آن لائن کاروبار کرتے ہیں، اور جیسے یہ یوٹیوبر ہو گئے ہیں، فری لانسر ہو گئے، ان کے اوپر ٹیکس کا جون سے ہے وہ کس طرح لاگو کیا جاتا ہے؟ جی فری لانسر جو ہوتے ہیں نا جی، جیسے ان کے کلائنٹ بیرون ملک ہوتے ہیں، باہر جی ہوتے ہیں، یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان میں ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ان کے لیے PSCB ادارہ بنایا ہوا ہے، پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کا۔ اگر تو اس میں یہ رجسٹر ہو جاتے ہیں تو ان کی مجموعی آمدنی جو ہے نا ان کے لیے جو ریٹ ہے وہ فکس ہے، وہ 1% ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ رجسٹر نہیں ہوتے تو پھر یہ ان پہ 2% جو ہے نا جی اپلائی ہوتا ہے 2% اپلائی ہوتا ہے۔ ریٹ۔ جی اچھا، تو جو FBR ہے وہ آپ سے کتنے سال تک کا جون سے ہے پچھلا ڈیٹا ریکارڈ یعنی مانگ سکتا ہے؟ جی یہ FBR اکارڈنگ ٹو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 114(5) سب سیکشن 5 کے مطابق جو ہے نا یہ 5 سال تک کا ڈیٹا جو ہے نا جی یہ آپ سے مانگ سکتا ہے کمشنر۔ ٹھیک ہے، تو آج آپ کیا کہنا چاہیں گے عوام کو کہ انہیں فائلر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، انہیں آپ کیا آگاہی دیں گے؟ دیکھیں اس میں سمپل سی بات ہے کہ اگر تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو بزنس رن کر رہے ہیں یا آپ کی انکم جو ہے وہ ٹیکسیبل ہے، تو ایک اچھا شہری ہونے کے ناطے آپ کو چاہیے کہ آپ فائلر ہوں، آپ جو ہے نا جی ٹیکس پے کریں، اور اپنی جو آپ کی انکم ہے اس کو بھی، وہ وائٹ منی جسے ہم بولتے ہیں، جی، کہ جو ہے نا بجائے اس کے کہ آپ ایک اچھا بھلا کام کر کے بھی وہ سر درد لینا، کہ ٹینشن میں رہنا کہ یہ نہ ہو جائے یہ نہ، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کا لیے جو ایک سہولت پرووائڈ، ایک بینیفٹ آپ کے لیے موجود ہے، ایک راستہ موجود ہے، آپ اس کو اختیار کریں اور اچھے شہری ہونے کا جو ہے نا جی ثبوت دیں، اور آپ فائلر ہوں اور گورنمنٹ کو آپ جو ہے نا ٹیکس دیں۔ جی جی، تو ناظرین آج کی جو گفتگو ہم نے ٹیکس پہ کی ہے، اور اوور آل جو گفتگو ہے اس سے ہمیں یہ معلومات آتی ہے کہ جو فائلر اور نان فائلر ہیں ان میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے۔ نان فائلر کو زیادہ تر نقصان نہیں ہے، اسے اتنا فائدہ نہیں ہے، عام انسان بھی جون سے وہ فائلر ہو سکتا ہے، اس لیے ہر شہری کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو فائلر کرے اور حکومت کو ٹیکس ادا کرے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نان فائلر ہو کر وہ ٹیکس ادا نہیں کرے گا، بلکہ وہ نان فائلر شخص جون سے وہ زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے فائلر کی نسبت۔ تو آج کا ہم پوڈ کاسٹ کا یہاں پر ہی اختتام کرتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں اپنے ہوسٹ سے۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔